الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا والإسلام دينا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو بے شک او موت جدے کولوں تسی بھجدے پھردے ہو، جدے کولوں نسدے پھردے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ او موت توانو ہر صورت دے اندر مل کے رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ پھر تسی لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ دی طرف. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پس وہ تانوں خبر دے گا جو تسی اعمال کر دے ہو. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دا خطبہ جمعہ جس دا عنوان میرے ذمے فکر آخرت لگایا گیا ہے، اللہ دے قرآن وچوں اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے فرمان وچوں میں تواڈے سامنے چند ایسیاں باتاں رکھنا چاہنا کہ جنہاں دی وجہ تو اللہ میرے اور تواڈے اندر آخرت دا فکر پیدا فرما دین اور میری اور تواڈی نجات دا سبب بن جان. آخرت دا فکر ایک بہت ہی ضروری چیز ہے انسان دے اعمال دی اصلاح واسطے. میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میں توانوں قبرستان جان تو روکنا سا، قبراں دی زیارت تو منع کرنا سا، لیکن میں توانوں حکم دینا ہون کہ تسی قبرستان جایا کرو، قبراں دی زیارت کریا کرو.
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ کہ قبراں دی زیارت کرن نال موت یاد ہوندی ہے، آخرت یاد ہوندی ہے۔ اور جس بندے نو اپنی موت تے اپنی آخرت یاد ہوئے، اس بندے دے گناہ کٹ جاندے نے تے نیکیاں ود جاندیاں نے۔ اس واسطے قبرستان بھی اس نیت نال جانا چاہیے کہ اسی اونا قبراں نو دیکھ کے اپنی آخرت نو یاد کریے، اپنی موت نو یاد کریے، کیونکہ موت آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے۔ موت دے نال انسان دنیا چوں نکل جاندا ہے تے آخرت دے اندر داخل ہو جاندا ہے، اور قبر آخرت دیاں گھاٹیاں چوں پہلی گھاٹی ہے۔ جیڑا اس چیک پوسٹ وچوں کامیاب ہو گیا، اگلیاں ساریاں چوں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی کہو رضی اللہ تعالی عنہ جدوں قبر تے کھڑے ہوندے، حدیث میں چاہندہ ہے بڑا روندے، اینا روندے کہ داڑھی تر ہو جاندی۔ پوچھن والے پوچھیا حضرت جی تسی قبر تے کھلو کے قبر دا تذکرہ سن کے بڑا روندے ہو، موت دا تذکرہ ہوئے تواڈی یہ کیفیت نہیں ہوندی، جہنم دا تذکرہ ہوئے تواڈی یہ کیفیت نہیں ہوندی، روز قیامت دا تذکرہ ہوئے تواڈی یہ کیفیت نہیں ہوندی، لیکن قبر دا تذکرہ اور قبر نو دیکھ کے تسی بڑا روندے ہو۔ فرماندے نے میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لو سنیا، آپ نے فرمایا قبر آخرت دیاں منزلاں وچوں پہلی منزل ہے، جیڑا اس منزل چ کامیاب ہو گیا وہ اگلیاں ساریاں چ کامیاب ہو جائے گا۔ اس واسطے میں ڈرنا کہ کدرے میری اس منزل وچ کوئی کاٹا نہ پہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، میریاں آخرت دیاں منزلہ خراب نہ ہو جان۔ حضرات اے اونا لوگاں دی بات ہے جنہاں نو رب نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دا خطاب دیتا، جنہاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نو 20 مرتبہ دنیا دے اندر جنت دیاں بشارتاں پائیاں، جنہ دی رضامندی دے اعلان اللہ نے فرمائے، انہ دی یہ حالت ہے تے ساڈا دے معاملہ ہی بڑا دور ہے۔ کدی سانو بھی قبر دا تذکرہ سن کے رون آیا ہے، کدی اسی بھی قبر تے کھڑے ہو کے اپنی آخرت نو یاد کیتا ہے۔ ساڈا معاملہ الٹے، اسی دے قبرستان جا کے جے ٹائم مل جائے تے کاروبار ہی ڈسکس کرنے ہیں، جے وقت مل جائے تے سیاست ہی ڈسکس کرنے ہیں۔ سانو جے ٹائم مل جائے اور قبر دی تیاری چالے ویلا ہوئے تے اسی اپنے ہی معاملات ٹولیاں بنا کے ڈسکس کرنے ہیں۔ کدی اساں یاد نہیں کیتا کہ جتھے آج اینو دبن آئے ہیں کل نو اساں بھی ایتھے ہی ہونا ہے۔ ساڈی قبر کس طرح دی ہوئے گی، ساڈا معاملہ کیویں دا ہوئے گا۔ اللہ مینوں اور تانوں بھی اپنی قبراں دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب سانو بھی اپنی آخرت دا فکر اپنے اندر پیدا کر کے اپنی آخرت سوارن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات موت جڑی ہے نا، اے آخرت دا اے جڑا سلسلہ شروع ہونا ہے، موت تو شروع ہونا ہے۔ جدوں بندے نو موت ہوندی ہے تے او دی دنیا ختم ہو جاندی ہے، آخرت دا آغاز ہو جاندا ہے۔ تے موت ہر بندے نو آ کے رہنی ہے، کوئی موت کو بچ نہیں سکدا۔ گویا آخرت دیاں کڑیاں سب تے آنیاں نے، کوئی بندہ آخرت دی دنیا تو مستثنا نہیں جے ہو سکدا۔ اب ویکھو نا میرے رب نے موت دا تذکرہ کیتا ہے، جگہ جگہ تے کیتا ہے، اور اس انداز وچ کیتا ہے کہ لوگوں بچ نہیں جے سکنا۔ تیاری کر لو، جدوں تساں بچ نہیں سکنا پھر تیاری کیوں نہیں ہو کر دے۔ اور رب میرا قرآن وچ کیویں کر کے اعلان کردا ہے، پارا رب دے قرآن دا چوتھا، پھر کدرے پنجواں، کدرے میرا رب 27 پارے چ، کدرے
28ویں پارے جگہ جگہ تے اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں. چوتھے پارے چ رب نے تذکرہ انج کر کے فرمایا ہے. مولا فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. چار گلاں اس آیت چ میرے رب نے بیان فرمائیاں نے فکر آخرت دے والے نال. چار ہی ذرا سماعت فرمانا. اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے, ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. ہر دا مطلب ہے کہ کوئی بھی بچ نہیں سکتا, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی امام, نہ کوئی پیر, نہ کوئی پیغمبر, نہ کوئی اعلیٰ, نہ کوئی ادنا, نہ کوئی امیر, نہ کوئی غریب. کل نفس ذائقۃ الموت, نہ کوئی نوری, نہ کوئی ناری, نہ کوئی بشری, نہ کوئی خاکی, کوئی بھی موت کو نہیں جے بچ سکتا. اور میرے رب نے قرآن دے 27ویں پارے دے اندر اس بات دی بڑی واضح لفظاں دے اندر وضاحت فرما دیتی ہے. مولا فرماندے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن دی تشریح کر رہے ہیں, قرآن دی آیتاں دی وضاحت کر رہی ہیں نے. فرمایا کل من علیہا فان, اس جہان دے اوپر, اس کائنات دے اندر ہر شے جو بھی دے اندر موجود ہے, چاہے کوئی نوری مخلوق ہے, چاہے کوئی ناری مخلوق ہے, چاہے کوئی آبی ہے, چاہے کوئی خاکی ہے, چاہے کوئی بھی مخلوق ہے. فرمایا ساریاں دیاں ساریاں فنا ہو جان والیاں نے, ساریاں دیاں ساریاں مخلوقات ختم ہو جان والیاں نے. اگر باقی رہنے تے کنے رہنے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. باقی رہنے تے صرف اللہ ذو الجلال والاکرام نے باقی رہنا ہے. رب تو علاوہ کوئی ہمیشہ اس دنیا تے نہیں رہ سکتا. رب نے ہی صرف ہمیشہ رہنا ہے, باقی سب نے فنا ہو جانا ہے. فرشتیاں ختم ہو جانا ہے, رب بعد رب دوبارہ انہوں نے بنائے گا, ایک باری ساریاں ختم ہو جانا ہے. ناریاں, نوریاں, خاکیاں, بشریاں ساریاں ختم ہو جانا ہے. اگر باقی رہنی ہے تو صرف اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات باقی رہنی ہے. کسے دنیا تے ہمیشہ نہیں تے رہنا. اور ایسے گل دی اللہ نے وضاحت سائد فرمائی ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. تے ربا مرن تو بعد کام مک جانا ہے, مرن تو بعد معاملے ختم ہو جانے نے؟ فرمایا نہیں, مرن تو بعد تے اگوں نمی زندگی دا آغاز ہونا ہے. اللہ کیڑی زندگی ہے؟ فرمایا وہ آخرت دی زندگی ہے. ربا او دے وچ کی ہونا ہے؟ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت دا دن ہونا ہے نا, تواڈے اعمال دا پورا بدلہ تھانوں چکا دیتا جانا ہے. جو کچھ تسی دنیا چ کر کے آئے ہو وہ سارے اعمال دا بدلہ تانوں روز قیامت دے دیتا جانا ہے. ایک ذرے دے برابر بھی نیکی کیتی ہے نا, وہ بھی اوتھے لکی تے چھپی نہیں رہنی. ایک ذرے دے برابر گناہ کیتا ہے, وہ بھی اوتھے لکیا تے چھپیا نہیں رہنا. ایک قرآن وچ رب نے اعلان کیتا ہے, آوازم دی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن
یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، فرمایا جن نے نیکی ذرے دے برابر بھی کیتی ہوئے گی وہ بھی کل قیامت نو ویکھ لوے گا، جن نے ذرے دے برابر بھی گناہ کیتا ہوئے گا وہ بھی روز قیامت اپنا جرم ویکھ لوے گا۔ نہ کوئی ذرہ برابر نیکی چھپی رہنی ہے، نہ کوئی ذرہ برابر گناہ چھپیا رہنا ہے، ہر شے رب نے سامنے لے آنی ہے۔ اور یہی گل رب نے اتھے فرمائی ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آج جڑے اندر وڑ وڑ کے گناہ کرتے ہو نا، لک لک کے گناہ کرتے ہو، چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو، اے تواڈے جرم چھپے نہیں رہنے، اے تواڈے گناہ چھپے نہیں رہنے، اے تواڈیاں غلطیاں کوتاہیاں چھپیاں نہیں رہنیاں، رب نے سارا کچھ سامنے لے آنا ہے۔ اور تسی سارے جہان کو لو چھپ سکتے ہو، عرش والے رحمان کو لو کیویں چھپو گے؟ اللہ کو لو نہیں چھپ سکتے، رب رحمان کو لو نہیں چھپ سکتے، پھر اللہ کو لو بھی نہیں چھپ سکتے تے رب نے انتظامات ہی ایسے کیتے نے کہ تواڈے اپنے ہی تواڈے خلاف دروازے جے کھول دیو نا تھوڑا جہا تے ایڈی ہن میرا خیال ہے سردی نہیں رہی، توجہ فرمانا، ہاں جی رب کولوں بھی نہیں چھپ سکتے تے آ جڑے رب نے انتظامات کیتے نے نا انہاں کولوں بھی نہیں چھپ سکتے۔ آکھو گے جی انتظامات اللہ نے کیڑے کیتے نے؟ میں تھوڑا جہا تانوں اشارہ دیاں رب نے کیڑے کیڑے انتظامات میرے تواڈے لئی کیتے نے جنہ کل قیامت نو ساڈے خلاف گواہیاں دے چھڑنیاں نے۔ ایسے سورت زلزال دی اندر لکھی ہے، اللہ فرماندے نے یو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں زلزلے پپا ہو جان گے۔ اوے کو نا دنیا جو زلزلے ہوندے نے، پنڈاں دے پنڈ، شہراں دے شہر، بستیاں دیاں بستیاں، عمارتاں وڈیاں وڈیاں زمین دے اندر بوز ہو جاندیاں نے، اور پنڈاں دے پنڈ شہراں دے شہر ملیا میٹ ہو جاندے نے۔ فرمایا جڑے قیامت دے زلزلے نے او تے بڑے ہی سخت نے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اے پہاڑ ریزہ ریزہ بن کے اٹھ جان گے، اے جناب ریت دی طرح اٹھ جان گے، خسو خاشاک دی طرح اٹھ جان گے، کوئی شے زمین دے اوتے قائم نہیں رہے گی۔ تے پھر او دن ہوئے گا کی یوم آج رب دے انتظامات یوم اذن تحدث اخبارا بان ربک اوحی لها۔ اے زمین جدے اوتے اسی بہ کے کھلو کے گناہ کرنے ہاں، اے زمین بول بول کے دسے گی کہ میرے تے فلاں جگہ تے فلانے بندے نے فلاں جرم کیتا ہے، فلاں جگہ تے فلانے بندے نے فلاں گناہ کیتا ہے، فلاں جگہ تے فلانے بندے نے فلاں عمل کیتا ہے۔ یوم اذن تحدث اخبارا، اور تو کھڑکیاں بند کر لینے، تو دروازے بند کر لینے، تو روشن دان بند کر لینے، تو سارے لکن چھپن دے انتظام کر لینے، تو آنا میں لک کے گناہ کر لما، چھپ کے گناہ کر لما، تو اپنے منہ تے کپڑے پا لینے، تو جناب ماسک پا لینا، میری شکل نہ پہچانی جائے، اور جو مرضی کر لے۔ یوم اذن تحدث اخبارها، اس زمین نے بول کے دسنا ہی اس بندے نے میرے تے فلاں گناہ کیتا ہے، جدو سارا کچھ تو ہر پاسیوں لک جائے گا، اس زمین جدے اتے گناہ کرنا ہی اے دے کلو کیویں چھپے گا۔ آئی رب دا انتظام، اپنی آخرت دا فکر کر، زمین بولے گی، اے تیرے سجے کھبے رب نے نا فرشتے بٹھائے نے، اے بولن گے، تیرا اعمال نامہ بولے گا، تیرا رجسٹر بولے گا۔ قرآن ذکر ہے، آج جمعہ دا دن ہے، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، اچیا کو ہمارا صلی اللہ، تو انو درود پڑھن تو کسے پابندی تے نہیں لائی، گج کے پڑھو محمد
صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا لعنتی ہو جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ جڑے جمعے دا دن ہوئے تے سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے، سنت رسول اللہ علیہ السلام دی۔ فرمایا جڑا سورۃ الکہف پڑھ دے اللہ انہوں فتنہ دجال تو محفوظ فرما لے گا۔ رب سانو اے سمجھ کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، خالی رٹا نہیں لانا، انہوں سمجھ کے پڑھنا ہے، تاں فتنہ دجال تو اسی بچاں گے، تاں ساڈا عقیدہ توحید مضبوط ہوئے گا۔ اس سورۃ الکہف دی اندر لکھی ہے مولا فرما رب دے انتظامات جے تیری آخرت والے نال ووزی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ فرمایا قیامت دا دن ہونا ہے ووزی الکتاب، اے اعمال نامے انہاں فرشتیاں کو لے کے نہ رب نے انج کھول کے بندے دے سامنے رکھ دینے نے۔ فاتر المجرمین، اے مجرم ویکھن گے اپنے عمل نامے انو مشفقین، ڈردیاں ڈردیاں انہوں ویکھن گے مما فیہ، اے جدوں وچوں ویکھن گے نا تے ویکھن گے دی اندر تے رب نے کوئی شے چھڈی ہوئی نہیں۔ جیڑی اساں بند کوٹھری چ بھی جرم کیتا سی او بھی وچ لکھیا ہے، جیڑا ہنیریاں چ جرم کیتا سی او بھی وچ لکھیا ہے، جیڑا کسے نو پتہ نہیں سی لگن دتا ظلم کیتا سی او بھی وچ لکھیا ہے، جیڑا راتاں نو ظلم کیتا سی او بھی وچ لکھیا ہے، جیڑا دنے اساں تہ خانیاں چ لک کے جرم کیتا او بھی وچ لکھیا ہے۔ فاتر المجرمین مشفقین مما فیہ، اے جدوں ویکھن گے نا ساڈا ہر عمل ہی وچ لکھیا ہے تے پھر آکھن گے نالے ہاتھ ملن گے، نالے آکھن گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے اس عمال نامے نو کی ہو گیا ہے، ہائے اس کتاب نو کی ہو گیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انہیں تے نہ کوئی ساڈا چھوٹا کم چھڈیا ہے نہ کوئی ساڈا وڈا کم چھڈیا ہے، انہیں تے سارا کچھ وچ لکھ چھڑیا ہے، سارا کچھ شمار کر چھڑیا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، انہیں تے جو کچھ اساں کیتا ہے نا سارا کچھ سامنے لے آندا ہے۔ اج اسی اپنے کسے عمل نو بھی چھپا نہیں سکدے، اج اسی اپنے کسے جرم نو بھی چھپا نہیں سکدے، آوی رب نے انتظام کیتے نے۔ اور پھر اگر کوئی بدبخت ایسا ہو ہی پوے جیڑا آکھے میں اینو بھی نہیں مندا، میں زمین دیاں ایک گواہیاں بھی نہیں منگدا، رب نے ایتھے ہی بس نہیں کی تھی، اللہ نے تے سورہ یاسین دے اندر نہ اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا الیوم، تیسرا رب نے انتظام کیتا ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماندے نے جتنے مکرن دی کوشش کرن گے نا اسی انہاں دیاں زباناں تے موراں لا دیاں گے، اسی انہاں دیاں زباناں بند کر دیاں گے، انہاں دے ہاتھ بول پین گے، انہاں دے پیر بول پین گے، انہاں دا انگ انگ لولو بول پوے گا، انہاں دے عذاب بول پین گے، اے عذاب بول بول کے آکھن گے ربا ساڈے نال نے آ جرم کیتا، پیر آکھن گے ربا ساڈے نال فلاں جگہ تے جرم کرنے واسطے گیا، ہر عزت بول کے اے دے خلاف گواہی دے گا، اور جے رجسٹر تے لکھیاں گلاں تو مکر جائے گا، جے زمین دیاں گواہیاں تو مکر جائے گا، اپنے آزادیاں گواہیاں تو کدوں مکرے گا۔ اے جدوں گواہی دے دیں گے نا ہاتھ پیر تے ہون اے دی زبان کھل جائے گی۔ حدیث میں چاہتا ہے اے بول کے آکھے گا اپنے آزان اور تھانوں بچان واسطے تے میں جھوٹ بولے، تھانوں بچان واسطے میں مکرے ہاں، تھانوں بچان واسطے میں غلط بیانی کیتی ہے تے تساں میرے خلاف ہی گواہی دے چھڑیے، اللہ پھر انہاں نوں قوت گویائی دے گا۔ اے بول کے آکھن گے
تو تے اللہ دی نافرمان ہو سکنی ہے، ساڈے کولوں رب دے حکم دی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ اور جدن ساڈے عذاب بول کے ساڈے خلاف گواہیاں دین گے کتھے جاواں گے؟ کوئی عمل لکیا رہ جانے، کوئی عمل چھپیا نہیں رہنا۔ تے ایہی گل رب نے مینوں تانوں دسی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اپنے اعمال دا پورا پورا بدلہ قیامت نو پاؤ گے۔ مرن تو بعد رولا مک نہیں جانا، گل ختم نہیں ہو جانی، معاملہ مک نہیں جانا۔ ایتھے اسی یہی سوچی بیٹھے ہیں اور چلو جی اخیر موت ہی ہے نا، مر جاؤں گے کام مک جائے گا۔ مک نہیں جانا، مرن تو بعد تے اصل کام شروع ہونا ہے۔ آج جو کچھ کرنا ہے دا جواب مرن تو بعد ہی تے دینا ہی، دنیا تے تینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں نا۔ تیرے ہاتھ بڑے لمے نے، تیری ڈانگ بڑی چل دی ہے، تیرے کول پیسہ بڑا ہے، تیری رشوت بڑی چل دی ہے، تیرے تعلقات بڑے نے، دنیا تے تو جو مرضی کر لے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اور اودن جدن نہ رشوت چلنی ہے، نہ سفارشاں چلنیاں نے، نہ تیرے ہاتھ لمے چلنے نے، نہ تعلقات چلنے نے، پتہ تے اودن لگے گا۔ اللہ نے قرآن بنی اسرائیلیاں نو آکھیا نا، انہوں نے کہہ کر رب نے سانوں بھی سمجھایا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ فرمایا اس دن کو ڈر جاؤ جس دن کوئی کسی دے کم نہیں جے ہونا۔ اور کیڑیاں امیداں لا کے بیٹھے، اس دن کو ڈر جاؤ جس دن کسی نے کسی دے کم نہیں جے ہونا۔ نہ کوئی او دن بدلہ رشوت لے کے چھوٹ ہونی ہے، نہ کوئی او دن جناب کسی دی سفارش اللہ دی اجازت تو بغیر کم ہونی ہے، نہ کوئی تیری مدد واسطے، نہ کوئی سیاسی پارٹی، نہ کوئی مذہبی جماعت تیری مدد واسطے نہیں ہونی، نہ کوئی مذہب والا تیری مدد واسطے ہونا ہے، نہ کوئی سیاست والا تیری مدد واسطے ہونا ہے، نہ تیرے گن مین تیری مدد واسطے ہونے نے، نہ تیرے پرا بہنا تیری مدد واسطے ہونے نے، نہ جناب تیرے یار بیلی سجن تیری مدد واسطے ہونے نے، نہ تیری دولت تیرا مال تیرا کم ہونا ہے، نہ ادن اللہ دے حکم تو بغیر کسی نے تیرے واسطے سفارشاں کرنیاں نے، اور کم کسی نے کیا ہونا ہے ادن تے سارے نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، ادن تے سارے نو اپنا اپنا فکر لگا ہونا ہے۔ اب ایک نا رب نے قرآن چکھے ہے، اللہ فرماندے نے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ فرمایا قیامت دا دن جدو ہونا ہے نا، رب نے انہاں رشتیاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں نالوں نیڑے دا رشتہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، بھرا چھڑ کے نس جان گے۔ یا بھرا ہی نے نا جنہاں دے بل بوتے تے تو بڑا بڑا کچھ کر جانا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھرا بھراواں نو چھڑ کے نس جان گے۔ وَأُمِّهِ، اب ماں جڑی ڈلدی پھردی ہے تیرے پیچھے، اس ماں نے بھی چھڑ کے نس جانا ہی۔ وَأَبِيهِ، پیو نے بھی کم نہیں ہونا، انہیں بھی نس جانا ہی۔ تے آپ بیوی جڑی تیرے اتے قربان ہو جا رہی ہے، فرمایا اس بیوی نے بھی تیرے کم نہیں ہونا۔ تے آپ پتر جڑا تو بڑا آکڑدا پھرنا، میرے 5-10 پتر نے، اے جتھے میں کھلا چھڑا کھلو جاندے نے، انہاں پتراں بھی نس جانا ہی۔ نہ پتراں تیرے کم ہونا ہے، نہ تیری بیوی تیرے کم ہونا ہے، نہ تیرے بھراواں تیرے کم ہونا ہے، نہ تیری ماں تیرے کم ہونا ہے، نہ تیرے باپ تیرے کم ہونا ہے۔ اور جدوں اے رشتے تیرے کم نہیں ہون گے تے آ نون لیگ تے عمران خان
عمران تے بے نظیر تے زرداری تے آ فلانا ڈھنگنا فلانا MP تے فلانا MN آ فلانی پارٹی تے فلانی پارٹی فلانا امیر تے فلانا غریب فلانی جماعت فلانی تنظیم، اور جدو تیری ماں تیرے کم نہیں آ سکے گی، تیرا باپ تیرے کم نہیں آ سکے گا، تیرے برا تیرے کم نہیں آ سکن گے، تیری اولاد تیرے کم نہیں آ سکے گی، تیری بیوی تیرے کم نہیں آ سکے گی، اے تینوں کیویں بچان گے؟ اے کدوں تیرے کام آن گے؟ جنہ پیچھے لگ کے تو اللہ دے حکم تروڑ رہے ہیں، جنہ پیچھے لگ کے رسول اللہ دیاں سنتاں پامال کر رہے ہیں، جنہ پیچھے لگ کے تو شریعت اسلامیہ پامال کر رہے ہیں، جنہ پیچھے لگ کے اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں، جنہ پیچھے لگ کے اپنے نظریات بدل رہے ہیں، اور دس اینا تیرے کام کدوں ہونا ہے؟ رب نے آکھیا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، او دن ہر بندے دی اپنی ہوئی حالت ہونی ہے، اے اپنی حالت وچ مست ہوئے گا۔ میں حالے کل پرسوں حدیث پڑھا رہا سا طلباء نو، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جڑے ایمان والیاں دی گل سنانا، بے ایماناں نے جانا ہی اور کسے پاسے وے نا، ایمان والیاں دی گل سنانا، جنہ پل صراط پار کری جانا ہے کہو انشاءاللہ، جنہ رب دی جہنم تو بچی جانا ہے کہو انشاءاللہ، جنہ اللہ دی جنت کدی نہ کدی ٹوری جانا ہے کہو انشاءاللہ۔ نبی پاک فرماندے نے ایمان والے جدو پل صراط تو گزرتے ہون گے، انہاں دا ایک کوئی اعلان ہوئے گا، ایک کوئی جملہ پکارتے ہون گے، رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، اللہ مینوں بچا لے، اللہ مینوں بچا۔ کسے نو پیو یاد نہیں ہونا، کسے نو ماں یاد نہیں ہونی، کسے نو پرا یاد نہیں ہونے، کسے نو بیوی یاد نہیں ہونی، کسے نو بچے یاد نہیں ہونے، کسے نو مرید یاد نہیں ہونے، کسے نو پیر یاد نہیں ہونے، کسے نو سیاسی جناب وزیر یاد نہیں ہونے، کسے نو کوئی شے یاد نہیں ہونی، او دن ساریاں ہی کوئی رولا پاندیاں لنگنے، رب سلم اللہ مینوں بچا لے، اب تھلیوں جڑے شولے اڑ رہے ہیں نا، اللہ مینوں بچا لے، لنگا دے ربا اللہ مینوں بچا لے، لنگا دے یا اللہ۔ اوے او دن کسے نے کسے نو نہیں ہو سوچنا، او دن سارے نو اپنی پئی ہونی ہے، تیرے کم کون آئے؟ تیرے کم کون آئے گا؟ جن نے تیرے کم ہونا سی ادنا تو بگاڑ لی، کم کنے ہونا سی؟ اللہ نے، تے رب نال ساڈی کنی کو لگدی ہے؟ کم ہونا سی آمینہ دے لال جناب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تے کنیاں کو سنتا سی نبی پاک دیاں پوریاں کرنے ہیں، کنے کو حکم اللہ تے نبی دے مننے ہیں، کنے کو طریقے نبی پاک دے اپنائیں، جنہ کم ہونا سی انہاں نے لا کے نہیں رکھی، تے جنہ نے پوچھنا ہی نہیں انہاں پیچھے جانا پہ دیندے پھرنے ہیں۔ اللہ اللہ سانو سمجھ عطا فرما، رب سانو ساری آخرت دا فکر عطا فرما دے۔ رب نے آکھیا نا دو گلاں، کل نفس ذائقۃ الموت، اوے ہر بندے نے مرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، پاویں کسے کول ارباں روپیے نے مر اونے بھی جانا ہے، کسے کول ککھ نہیں تے مر اونے بھی جانا ہے، تے قبر ساریاں دی ایک چٹی بننی ہے۔ کی خیال ہے کہ ارباں روپیہ والے نے پورا پنڈ لے لینا ہے، انہیں بھی وہ 2-2.5 فٹ قبر چ جانا سنا، تے جہدے کول ککھ نہیں انہیں بھی اوتھے ہی جانا ہے۔ اللہ پھر اوتھے جا کے پتہ لگے گا نا، کئیاں دی قبر بن جانی ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ سانو یہو جی نصیب فرما دے۔ کئیاں دی بن جانی ہے حفرۃ من حفر النار، جہنم دا گڑا، اللہ بچا لوے۔ قبر وچ جانا ہے تے حدیث وچ میں پڑھ رہا سا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ایک قبر جدو بندہ قبر دے وچ جاندا ہے نا، تے قبر زبان حال نال بول کے آندی اس بندے نو، جیڑا بندہ نیک ہے، جیڑا بندہ مومن ہے، جیڑا بندہ متقی پرہیزگار ہے، جیڑا اللہ رسول دیاں منن والا ہے، انہوں قبر بول کے آندی ہے۔ کی آندی ہے؟ دنیا تے جننے بندے ٹردے سن میرے اتے، انہاں سارے وچوں تو مینوں بڑا ہی چنگا لگنا سے، تے اج تو میرے وچ آیا ہے،
تے ہن میرا سلوک ویکھی میں تیرے نال کیویں دا کرنی آ. تے نبی پاک فرماندے نے جدوں اینو قبر وچ رکھن گے تے ایدی قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جائے گی. کہ اللہ ساڈی بھی انج فرما دے حد نگاہ تک ایدی قبر وسیع ہو جائے گی. جتھوں تک ایدی نظر جائے گی ایدی قبر کھل جائے گی. جنت دی طرفوں کھڑکیاں کھل جان گیاں ٹھنڈیاں تے جناب خوشبودار ہواواں اون لگ پین گیاں. تے ایک بندہ آ جائے گا بڑیاں سونیاں شکلاں والا خوبصورت تے آ کے دے کول بہ جائے گا گل بات کرنی شروع کر دے گا. تے اینو آکھے گا اوے ایتھے تے کوئی دوجا آ ہی نہیں سکدا تو کتھوں آ گیا کون ہے؟ تے اے آکے گا جناب انا عملک صالح میں تیرے نیک اعمال جڑے تو دنیا چ کردا رہے ہیں رب نے مینوں بھیجیا. میرا بندہ کلا ہے ایدا دل جا کے لگا. میرا بندہ تنہا ہے ایدیاں تنہائیاں مکا. میں تیریاں تنہائیاں مکان واسطے آیا. میں ایتھے تیرا دل لگان واسطے آیا. تے نال ہی اینوں آواز آ جائے گی نم کا نومت العروس. اور سو جا جی میں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے جی میں اونوں خامن تو علاوہ جگاندا کوئی نہیں. انج تینوں رب تو علاوہ ہن قیامت تک جگائے گا کوئی نہیں. ہن ستا رہو قیامت تک دنیا تو بڑی مشکلات وچ گزار آئے ہیں. ہن قیامت تک ستا رہو. ہن روزے قیامت اللہ ہی تینوں جگائے گا. اے ہے قبر اس بندے دی جن نے زندگی اپنے رب دی مرضی نال گزاری جن نے زندگی رسول اللہ دی سنت دے مطابق گزاری. تے جڑے بد نصیب اپنیاں منمانیاں اپنیاں مرضیاں کرن والے نے نا انہاں دا حال کی ہونا ہے؟ انہیں جدوں نو ایدا جنازہ لے کے جاندے نے تے اے زمین قبر وچوں دبن لگدے نے نا تے زمین بول کے آندی ہے جننے بندے اس زمین اتے ٹردے پھردے سن انہاں ساریاں وچوں تو مینوں بڑا ہی برا لگنا سے. اج تم میرے وچ آئے ہیں اج ویکھی میں تیرے نال کی حشر تیرا کرنی ہاں. اینوں وچ رکھن دی دیر ہے اتے مٹی پان دی دیر ہے. نبی پاک فرماندے نے قبر دبا لیندی ہے دوویں کندا آپس وچ مل جاندیاں نے. ایدیاں سجیاں نبی پاک نے نا انج ہتھاں چ ہتھ پائے فرمایا جویں انگلاں چ وڑ جاندیاں نے ایویں ہی ایدیاں سجیاں پسلیاں کھبیاں چ وڑ جان گیاں. ایک واری دو واری چار واری فرمایا نے قیامت تک ادے نال یہی حشر ہوندا رہے گا. ایدیاں پسلیاں جو وڑن گیاں قبر پھر کھل جائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر دبائے گی پھر انجی ہوئے گا پھر کھل جائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گا پھر دبائے گی قیامت تک ادے نال یہی حشر ہوندا رہے گا. جہنم دی طرفوں کھڑکی کھل جائے گی جہنم دی طرفوں گندیاں ہواواں اور سیک جہنم دا آئے گا. چیخو پکار آئے گی بدبو آئے گی اور ایدے اوتے فرشتے مسلط کر دیتے جان گے جڑے نو بڑے بڑے پہاڑی گرزاں دے نال مارن گے. قیامت تک ادے نال یہی سلوک ہوندا رہے گا. اوے آ جڑی قبر ہے نا قبر اے سانو بول بول کے متوجہ کر دیے اور بندیا میرے وچوں نہیں تیاری کر کے آمی. اے قبر بول بول کے آندی ہے. کسی اہل دل نے ترجمہ کیتا ہے آندے قبر کی آندی ہے دیوا بال لیامی ایتھوں آ میاں لے بنگلے دیاں مسیتاں چوں قبرستان اتے سروں دے تیل دا دیوا نہ بالی مٹی دے تیل دا نہ بالی او دا کوئی فائدہ نہیں ہونا. او اتو کتیاں نے پی پو جانا ہے تیل تے دیوا بجھ جانا ہے ہواواں چلن گیاں بجھ جانا ہے. اس دیوے دا کوئی فائدہ نہیں. اندر دیوا بال کادا نمازاں دا روزیاں دا زکاتاں دا صدقہ و خیرات دا قرآن دی تلاوت دا نیک عمال دا آ دیوا بال ایتھوں لے کے جا نال جڑا تیرے نال جانا ہے. قبر آندی ہے دیوا بال لیامی ایتھوں میں وچ بہت ہنیرا میں وچ فرش فروش نہ کوئی فرش بناوی میرا. کادے نال فرش بنا نہیں اوتھے اندر کوئی لیپا پوچی کرنی ہے کوئی سیمنٹ لانا ہی اوتھے اندر کوئی پتھر لانا ہی. اے سارے کم منکر نے اے سارے کم خلاف شریعت نے. پکی قبر بنانا حرام ہے. نہ وچ پکا کرنا نہ اتے پکا کرنا نہ اتے پتھر لانا نہ وچ لانا نہ اتے پوچے پھیرنا نہ وچ پھیرنا نہ اتے جناب ٹیلاں لانا نہ وچ لینا. اے سب حرام کم نے نجائز کم نے. اے جیڑا فرش قبر دا بنانا ہی تیرے اعمال نے بنانا. تیریاں نمازاں روزیاں نے فرش بنانا ہے.
تیری قبر نو جنت دا باغ بنانا ہے تے رب دی رحمت نال تیرے اعمال بنانا ہے جڑے کہ ساڈے کول ہے ہی کوئی نہیں. اللہ ماشاءاللہ اللہ واللہ. اللہ کی فرماندے نے پورے پورے بدلے دیتے جاؤ گے, شاید چھڑنی کوئی نہیں. میں تے اگے کی ہونا ہے اگلی گل, 4 گلاں میں دسیاں سن اس آیت وچ رب نے دسیاں نے. پہلی کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے اور مرنا ہے, ہر جان نے کسے بچ نہیں سکنا. جے کو بچ گیا تو مینوں بھی دسیا جے فلانا بچ گیا. آندے نے اے بابا خضر بچیا لگا ہوندا ہے, سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. کوئی بابا خضر اس وقت دنیا تے موجود نہیں, فوت ہو گئے نے. اللہ دے بندے سن, نبی سن یا ولی سن, فوت ہو گئے نے. کوئی بابا خضر نہیں, نہ کوئی دریاواں تے نہراں تے کوئی حکومت نہیں کردا. ہر شے تے حکومتاں نے تے عرش والے رب دیاں نے. ایویں بابے خضر نو بنائی بیٹھے ہو. آ کئی چلے دے پاگل اور نہراں تے دریاواں دے کھلو کے وچ پیسے چھوڑ دے نے. اے میں کہ کیوں سو بابے خضر نو راضی پہ کرنے. کوئی بابا خضر نہ دریاواں تے حکومتاں تے کوئی جناب نہراں تے حکومت نہیں کردا, نہ کوئی زندہ ہے, سب ختم ہو گئے نے. اللہ دی ذات ہمیشہ وہی ہمیشہ رہے گی. حضرات سنو, مرنا سب نے میں, سب نو موت ہونی ہے, کسے بچنا نہیں. تے دوجی گل وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت نو پورے پورے بدلے ملنے جے, کوئی شے لکی چھپی نہیں رہنی. یہ میں بڑی وضاحت کر دیتی ہے جے تساں سماعت فرمائیے. محروم رہ گیا وہ جڑے ہون مسیتی لگے ہوندے نے پہ. اللہ سانو بر وقت آ کے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اے بھی گل یاد رکھ لو, پاویں کس مسجد نمازی ہو پاویں باہروں آئے ہو, گل کھری تے سچی سنانی چاہیے. اے وقت دے امام خطیب اور عالم دی ذمہ داری ہے. جیڑا بندہ امام دے منبر تے کھڑا ہون تو بعد جمعہ پڑھن ہوندا, انہوں جمعے دا کوئی ثواب نہیں ملدا. انہوں صرف جمعے دیاں 2 رکعتاں پڑھن دا ثواب ملدا ہے. او دا جمعہ شمار نہیں ہوندا. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا صحیح سلامت ہو کے بغیر کسی عذر تو 3 جمعے چھڑ دیندا ہے متواتر, اور بندہ منافقت وچ لکھیا جاندا ہے. حضرات دھیان کریا جے ساڈا شمار کنا چ ہو رہا ہے. اللہ ساڈی آخرت سوار چھڑے. 2 گلاں ہو گئیاں. تیجی گل اللہ فرماندے نے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 2 گلاں. تیجی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ایتھے کہے نو 2 پھول لگ جان, وہ سمجھدا میں بڑا بڑا کامیاب ہو گیا. ایتھے کسے نو کوئی تلیاں تے چک لینا, وہ سمجھدا بس میں کامیاب ہو گیا. ایتھے کسے نو سلامی وج جائے, سمجھدا میں کامیاب ہو گیا. ایتھے کسے نو کوئی 4 پولیس والے سلام کر لین, سمجھدا میں کامیاب ہو گیا. ایتھے کسے دا ڈی ایس پی ایس پی آر بن جائے, کسے دا کوئی سیاستدان بھاویں کوئی 4 نالیاں دا ایم پی اے بنیا ہوئے, او کسے دا یار بن جائے, سمجھدا میں کامیاب ہو گیا. اوے کوئی کامیابی نہیں ہوں جے ایم پی اے تینوں قبر دے عذاب تو بچا لے گیا تے مینوں پڑھ لئی آ کے. اے جڑے ایم پی اے نال تے ایم این اے نال تے جڑے گورنر نال تے وزیراں نال تو یاری لائی بیٹھا ہے نا, او انہاں تے تیرے جنازے تے بھی آ کے منہ بن کے کھلو رہنا, انہاں نوں جنازے دیاں دعاواں بھی نہیں آونیاں. اے تے تیرے واسطے اللہم اغفر لہ ورحمہ بھی نہیں پڑھ سکدے, او بھی درویشاں مولویاں ہی پڑھنا ہی. کیڑیاں کامیابیاں تو لئی پھرنا. کامیابی ہے جنوں رب نے آکھیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب ہوے جڑا جہنم تو بچا کے جنت وچ داخل کر دیتا گیا. اینو رب نے کامیاب آکھیا. رب آندا کامیاب ہے جڑا جہنم تو بچا کے کتھے داخل کر دیتا گیا, جنت. اللہ سانو اے کامیاب بنا دے. قیامت دا دن ہونا ہے نا, او دن اللہ دی قسم ہے نکھیڑا ہو جانا ہے. کنے بجے نماز کھڑی کر دے جی؟ 1:30 بجے. چلو انشاءاللہ توجہ فرمان, نکھیڑا ہو جانا ہے. سورہ یاسین ہے نا, پڑھ دے ہو. اللہ ترجمے نہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. صرف برکت واسطے نہ پڑھیا کرو, سمجھ کے پڑھیا کرو. اور لکھے ہے
قیامت دا دن ہونا ہے، رب نے اعلان کر دینا ہے۔ کامیاب تے ناکام لوگاں دا تھوڑا جا فرق بیان کرن لگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اعلان ہو جانا ہے، اور مجرموں ایک پاسے ہو جاؤ تے مومنوں ایک پاسے ہو جاؤ۔ مجرموں ایتھل ہو جاؤ، مومنوں ایتھل ہو جاؤ۔ ذرا سوچو ہاں ایتھے بہ کے جے ساڈا ہاتھ فرشتیاں پھڑ کے مجرماں دی صف وچ دھکا دے دیتا، اور جے اللہ دے فرشتیاں رب دے حکم نال ہی فرشتیاں کرنا ہے نا جو بھی کرنا ہے، تے جے فرشتیاں سانو پھڑ کے موڈے تو پراں کر دیتا، چلو تل مجرماں دی صف وچ، تو ایتھے مومناں دی صف وچ کی کرنا پیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ پھر تیرے ایم پی ایم این اے، تیرے گورنر تے تیرے وزیر مشیر تے بڑے فوجی تے بڑے تیرے جناب تھانے دار تیرے کم آن گے؟ اوے اتھے کیڑا تیرا ہاتھ پھڑ کے مومنہ دی صف وچ کھڑا کری گا جدوں فرشتیاں پھڑ کے تینوں پرا مجرمہ دی صف وچ دھکیل دیتا۔ دوجا مقام چوتھا پارا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے، کچھ لوکاں دے چہرے روشن ہو جان گے، کچھ لوکاں دے سیاہ ہو جان گے۔ کچھ لوکاں دے چہرے کی ہو جان گے؟ چٹے چمک دے روشن، تے کچھاں دے سیاہ کالے ہو جان گے۔ جڑے روشن چہرے والے نے نا انہاں نوں آکھیا جائے گا ففی رحمت اللہ، یہ روشن چہرے والے اللہ دی رحمت ہے، کالے چنے اللہ دی، تے جنہ دے چہرے سیاہ ہو جان گے نا انہاں نوں آکھیا جائے گا تسی ایمان لے آ کے بھی کفر ہی کر دے رہے ہو، ایمان لے آ کے بھی کفر ہی کر دے رہے ہو، اور کلمہ پڑھ کے بھی کفریہ کام بھی کر دے رہے ہو۔ ہن ذرا سوچو ہاں، جے تے ساڈا چہرہ ہو گیا روشن پھر تے الحمدللہ، تے جے ساڈا چہرہ ہو گیا کالا تے پھر تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے روشن چہرہ ہونے اہل ایمان تے سنت تے عمل کرن والے آندا، اونا مومنہ دا جڑے نبی پاک دی سنت تے عمل پیرا ہوندے نے، اور کالا ہونے اہل بدعت تے شرک دا جڑے مشرک تے بدعتی نے انہاں دے چہرے کالے ہو جانے نے۔ ایک کنے کرنے نے؟ اللہ نے۔ اوتھے کیڑا تیرے کام آئے گا؟ کوئی ہے ہی اللہ دے مقابلے چ لیاون والا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جن نے جہنم کو بچ کے جنت وچ ٹر جانا وہی کامیاب ہے۔ آ جڑی دنیا پیچھے اسی بھجے پھرنے ہیں نا، آ جڑے تعلقات لمے لمے ہتھاں پیچھے ساڈیاں دوڑاں لگیاں نے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، آ دنیا دی زندگی دھوکھا ہی دھوکھا ہی، اے فراڈ ہی فراڈ ہی، اے فریب ہی فریب ہی۔ آ کنے بیلی جنہ پیچھے تو دنیا دے جان چھڑکدا پھرنا ہے، او تیرے جنازے بھی شامل نہیں ہو پاندے، آندے نے یار پھس گئے ساں ٹریفک وچ پہنچیا ہی نہیں گیا۔ جنہ پیچھے تو دنیا چ اللہ رسول دیاں مخالفتاں کردا پھرنا ہے، او تیرے جنازے چ کھلو کے بھی تیرے واسطے دعا نہیں کر سکدے، انہاں نوں آوندی ہوئی نہیں۔ اے دنیا دھوکھے دا سامان ہے، اپنی آخرت دی تیاری کر، جدی آخرت بہتر ہو گئی دی دنیا آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ نے فرمایا جس بندے دا غم آخرت بن جاندے ہے، جس بندے دا غم انہوں 24 گھنٹے فکر ہی آخرت دی لگی ہوندی ہے، اللہ فرماندے نے دنیا دی میں آپ ہی سوار چھڑنا، دنیا دی تے جیڑا بندہ دنیا دا غم لئی پھردا نا، اور میں انہوں دنیا پیچھے لا دینا، دنیا پیچھے ذلیل ہوندا رہندا، پوری ہو دی نہیں پیندی۔ آؤ اپنی آخرت التیان کریے، اپنی قبر ول، اپنے حشر ول، اپنے اللہ ول، جنت ول، جہنم ول بچنا کیویں میں اور کامیاب کیویں ہونا ہے، یہ دی تیاری کریے، یہ اصل کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے بھائی ہے اعلان ہے تواڈی اس مسجد دے اندر 18 فروری بروز ہفتہ یعنی کل بعد نماز عشاء شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے۔ مولانا عبد المنان راسخ صاحب اور مولانا عثمان شاکر صاحب خطاب واسطے تشریف لے آ رہے ہیں۔ کو بچیاں جڑے کامیاب ہوئے نے انہاں بچیاں نو کو سنداں وغیرہ بھی دتیاں جان گیاں۔ سارے احباب تشریف لے آیا جے۔ اللہ تہاڈا آنا سننا سنان والیاں دا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اے مسجد دا سلسلہ تعمیر دا بھی تسی دیکھ رہے ہو کم شم ہو رہا ہے، جاری ہے، بار والا کام شروع کر رہے ہیں۔ احباب اس مسجد نال بھرپور تعاون فرمانا، اور چونکہ اتنے مدرسہ بھی چلتا ہے، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، حفظ دی کلاس چلتی ہے، انہاں بچیاں دے اخراجات نے اور دیگر ضروریات نے، یہ واسطے بھی سارے احباب دھیان کریا کرو۔ محنت کوشش جڑے ساتھی کرتے ہیں اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ دیگر ساتھی بھی اپنے صدقات زکوٰۃ اور عشر وغیرہ مدرسیاں دے اندر دیا کرو، تاکہ تواڈے اس پیسے نال اے بچے پڑھن گے، حافظ بنن گے، قاری بنن گے، عالم بنن گے، تواڈے لئی صدقہ جاریہ بن جان گے۔ سارے احباب اس واسطے تعاون فرمایا کرو، ہر جمعے کریا کرو، انج بھی کرتے رہیا کرو، اور مسجدی تعمیر وچ بھی حصہ پاؤ۔ اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جمعہ پڑھان واسطے حاضر ہویا، تسی لوگ شاید مینوں نہیں پہچان دے، میں پہلی دفعہ اس علاقے چ آیا۔ اللہ کولوں دعا ہے اللہ میرا ہونا قبول فرمائے اور تہاڈا آگے سننا بھی قبول فرمائے۔ مقصد اصلاح کرنا ہے اپنی بھی تے تہاڈی بھی۔ جے کسے نوں کوئی گل کوڑی لگی ہوے تے پھر سانوں اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ میں کوئی کسے نوں گال تے کڈی نہیں، گلاں وہی کیتیاں نے جیڑیاں ساڈے واسطے قابل عمل نے۔ سانوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح ول توجہ دینی چاہیے۔ میرے بھائیو، اے دنیا ایتھے ہی رہ جانی ہے، آخرت دے اندر کامیاب ہوئی ہے جن نے اللہ تے رسول نو راضی کر لیا۔ آؤ اج اے تہیا کر کے اتھوں اٹھیے، اساں ہر او عمل کرنا ہے جدے تے مور جناب محمد الرسول اللہ دی لگی ہوئے۔ کہو صلی اللہ۔ اپنے کولوں دین نہیں بنانا، اپنے کولوں سنتا نہیں جوڑنیاں، بدعتاں نہیں کرنیاں، او عمل کرنا جڑا رسول اللہ دی سنت دے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اللہ دی ہر گل مننی ہے، بھاویں اپنے آپ نو چنگی لگے بھاویں نہ لگے، اور شرک نہیں کرنا۔ اللہ تو علاوہ کسی اگے متھا نہیں ٹیکنا، رب تو علاوہ کسی دے نام دی نظر نیاز نہیں دینی، اللہ تو علاوہ کسی دے نام دا چڑھاوا نہیں دینا، تے رب دے گھر بیت اللہ تو علاوہ کسی دا طواف نہیں کرنا، تے حجر اسود تو علاوہ کسی دوجے پتھر نو نہیں چومنا، اللہ تو علاوہ کسی نو نفع نقصان دا مالک نہیں سمجھنا۔ اگر آخرتی کامیابی چاہندے ہو، عقیدہ توحید مضبوط کر لو اور اتباع سنت دا اہتمام کر لو، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے، میں بھی بیمار ہاں، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور کئیاں ماما بہناں ایتھے پہنچن تو بعد بھی سنیا ملے ہے، دعاواں دی درخواست کیتی ہے بیماراں واسطے، انہاں واسطے دعا کرو اللہ سب بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ کئیاں دے فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، انہاں نو اپنی جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کئیاں دے پتر خامند باہر دے ملکاں چ پریشان نے، واپس ہی نہیں گئے پرتے، اللہ انہاں دے حالات بہتر فرمائے، اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کئی بے اولاد نے، اللہ انہاں بے اولاداں نو اپنی رحمت نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں، انہاں دی اولاداں نو ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔
اللہ جننے ایتھے بیٹھے نے انہاں دیاں ساریاں دیاں جو جائز حاجتاں نے پوریاں فرما اللہ جڑیاں ماواں بہناں آئیاں نے انہاں دیاں جو جائز تمناواں تے آرزوواں نے پوریاں فرما ربا سب سانو ساریاں نو اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ ساڈے حال تے رحم فرما ساڈے ملک تے رحم فرما اللہ سانو کوئی چنگے غریباں دے غم گسار انہاں دے ہمدرد اور کتاب و سنت تے عمل کرنے والے نیک صالح حکمران عطا فرما مہنگائی دے وچ سانو ڈبو کے تے مارن والے حکمرانہ تو اللہ سانو محفوظ فرما اے بدبخت جڑے اپنی عیاشیاں نہیں چھڑ دے تے غریب دا خون بھی نچوڑی جا رہے ہیں اللہ انہاں بدبختاں تے ظالماں تو سانو محفوظ فرما اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما اللہ سانو کتاب و سنت دا پیروکار بنا اس مسجد نو اس مدرسے نو رہندی دنیا تک آباد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت